السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بات کریں گے مختلف ایشوز پر۔ سب سے پہلے بات کریں گے سپریم کورٹ کے قاضی کے دوہرے معیار پر کہ وہ جو کرسی سے پہلے کیا کہتے رہے اور اب کیا کرتے رہے۔ دوسری طرف بات کریں گے عمران خان کے سائفر کیس میں جج کے ساتھ تلخی کیوں ہوئی، اور تیسری بات کہ جج بشیر کی درخواست کیوں مسترد ہو گئی۔ ان تین کیسز پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دوہرے معیار کے حوالے سے۔ جب وہ کرسی پر نہیں تھے اور ان کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں ریفرنس آیا تو اسلام آباد اور پاکستان کے بڑے نامور صحافی ان کے حق میں بولتے رہے، ہم بھی بولتے رہے، اور ہم نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ اس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے کھڑے ہونے والے صحافیوں کو آج قاضی فائز عیسیٰ نے ڈنڈا دکھانا شروع کیا، اور یہ کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے بلے کے نشان کی واپسی سے متعلق جب 13 جنوری کو قاضی فائز عیسیٰ نے وہ ججمنٹ، وہ فیصلہ واپس لے لیا 12 جنوری کو، تو اس کے بعد صحافیوں نے اس فیصلے پر کھل کر تنقید کی۔ جو چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے تھے انہوں نے بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر تنقید کی، اور اس کا ثمرہ آج ان صحافیوں کو کیسا مل رہا ہے؟ وہ ثمرہ ایسے کہ ایف آئی اے نے اب بھی جو صحافی ہے اسلام آباد کے، پاکستان کے جو نامور شخصیات ہیں، ان کو نوٹسز جاری کر دے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر تنقید کیوں کی۔ اس میں متی اللہ جان، اسد طور، ثاقب بشیر، عمران ریاض، صدیق جان، ملیحہ ہاشمی، فارس جان زیب اور اس تقریباً 47 افراد جو ہے ان کو یہ نوٹسز جاری کر دیے، طلبی کے نوٹسز، اور اس پہ کہا گیا کہ آپ نے قاضی فائز عیسیٰ پر تنقید کیوں کیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ جو آج تک بڑے انسانی حقوق، اظہار رائے کے علمبردار بنے پھرتے تھے، ان پر آج تنقید کیوں برداشت نہیں ہو رہی ان سے۔ یہی کہہ سکتے ہیں کہ سابق کچھ چیف جسٹسز، اس میں خاص کر جو ابھی ریسنٹلی سبکدوش ہو گئے چیف جسٹس عمر عطا بندیال، ان کے اوپر جتنے تنقید ہوئی تھی، ان کے اوپر جتنے الزامات لگائے گئے تھے، وہ تو بہت بہتر ثابت ہوئے۔ ان کا دل بڑا تھا جو انہوں نے صحافیوں کو بھی اور سیاستدانوں کو بھی بالکل اگنور کیا۔ اور قاضی فائز عیسیٰ جو ان کی پاکستان میں کیا بیرون ممالک میں ان کی تقاریر موجود ہے، جس میں وہ جمہوریت اور انسانی حقوق اور آزادی اظہار رائے کی تقاریر کرتے رہے، بھاشن دیتے رہے، آج کیا ہو گیا جو ان کو تنقید کی زد میں ان کو تنقید برداشت نہیں ہو رہی۔ دوسری جانب سائفر کیس چل رہا ہے، اور جو لگ رہا ہے، جس سپیڈی ٹرائل ہے جس طرح چل رہا ہے، اس سے لگ یہ رہا ہے کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی سائفر کیس میں 8 فروری سے پہلے اس میں بھی ان کے اوپر جو ہے وہ سزا یافتہ ہوں گے، کیونکہ روزانہ جج صاحب جو ہے وہ پیچھے اس انسداد دہشت گردی عدالت کے کیسز چھوڑ کے جاتے ہیں، جو احتساب عدالت کے جج صاحب ہے وہ احتساب کے کیسز چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور آج جو 2-3 ہیرنگ پہ پی ٹی آئی کے وکلاء جو ہے وہ اڈیالہ جیل نہیں گئے، انہوں نے کہیں ایگزمپشن کی درخواست بھی دی تھی۔ آج جب گئے، گزشتہ روز اس پہ ہوا یہ تھا کہ جج صاحب نے فیصلہ محفوظ کیا اور پھر ایڈوکیٹ جنرل کو خط لکھا اور اس میں کہا کہ آپ سرکاری ڈیفنس کے لیے جو ہے وہ 2 وکلاء پیش کری۔ اب 2 وکلاء اسٹیٹ کونسل جو ہمارے بڑے قریبی دوست ہیں، ملک عبد الرحمان اور حضرت یونس، دونوں اسٹیٹ کونسل ہے، ٹھیک ہے، بڑے اچھے لائق اور ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، لیکن سائفر جیسے معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ کسی سینئر کو ہونا چاہیے تھا اگر سرکار نے کرنا بھی تھا۔ خیر، یہ 2 گئے آج اڈیالہ جیل، تو جب وہاں پہ شاہ محمود قریشی نے ان کی ہاتھ سے فائل چھینا اور پھینک دیا، جج کے ساتھ بھی جو ہے وہ تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا، عمران خان کی جانب سے بھی جج ابو الحسنات ذوالقرنین کے ساتھ یہ تبادلہ، اور عمران خان نے جو 2 سرکاری وکلات ان پر طنزیہ بھی کہا کہ نہ جان نہ پہچان اور میں تیرا مہمان، تو یہ بھی کہا، ساتھ ہی جج کو کہا کہ ان کو باہر نکالے، ہمیں ہمارے وکلاء سے مشاورت کی اجازت دی جائے،
ہم اپنے وکلا ہمارے وکلا کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، ہم ان پر ہمیں سرکاری وکیلوں پر کوئی جو ہے وہ اعتبار نہیں ہے۔ شاہ محمود قریشی نے جج کو یہ بھی کہا کہ جج صاحب اگر آپ نے فیصلہ ہی سنانا ہے تو پھر ایسے ہی سنا دے، بجائے یہ کہ آپ میرے وکیل کو اندر آنے کی اجازت نہیں دے رہے، میرے وکیل کو آپ باہر ہے اور آپ سرکاری وکیل کر رہے، اس کا مطلب ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ سینئر صحافی نجم سیٹھی نے کہا تھا کہ 8 فروری سے پہلے جو ہے اس کیس کا فیصلہ ہوگا۔ تو شاہ محمود قریشی نے جب یہ پوچھا کہ عدالت نجم سیٹھی کو کیوں نہیں بلاتی اور ان سے یہ کیوں نہیں پوچھ رہی کہ ایسا کیوں کہا آپ نے، جس پر عدالت نے کہا کہ آپ کو نجم سیٹھی پر اعتبار ہے یا عدالت پہ۔ ساتھ ہی جو وقفہ کر دیا گیا، پھر میڈیا کو باہر نکال دیا۔ جو وکلاء تھے پی ٹی آئی کے، عمران خان نے کہا کہ ہمیں وکلاء سے مشاورت کے لیے نہیں اجازت ملتی، تو جس پر جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے عمران خان سے کہا کہ میں نے تو کئی بار حکم دیا ہے، تو اس پہ عمران خان نے کہا کہ آپ تو حکم دیتے لیکن مانتے نہیں، ادھر بھی سرکار ادھر بھی سرکار، آپ تو آرڈر کرتے لیکن وہ ملاقات تو نہیں کرانے دیتے۔ لیکن یہ آج جو ہے وہ تلخیہ ہو گئی شاہ محمود قریشی اور عمران خان کی جانب سے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جس سپیڈی ٹرائل کو آپ لے کے جا رہے، اتنی کوئی ارجنسی نہیں ہے، جس طرح آپ نیب کے ریفرنسز میں، جس طرح آپ توشہ خانہ فوجداری مقدمے میں سپیڈی ٹرائل، جس طرح آپ یہ سائفر کیس میں سپیڈی ٹرائل کرے، تو مقاصد کیا ہے یہ کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن بہت ساری چیزیں کلیئر ہے کہ مقاصد کیا ہے۔ تیسری جانب بات کریں گے کہ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ اور وزارت قانون کو ایک خط لکھا تھا، اور اس خط میں کہا تھا کہ 14 جنوری سے لے کے 14 مارچ تک میری 2 مہینے کی مدت ملازمت ہے، میری طبیعت ناساز ہے، مجھے 2 مہینوں کی چھٹیاں دی جائے، کیونکہ 14 مارچ 2024 کو جج بشیر اپنے عہدے سے مستعفی ہوں گے۔ جج بشیر کے حوالے سے اگر میں بتا دوں تو جج بشیر تقریباً 12 سال ان کی مدت ملازمت میں توسیع کر دی گئی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف ہو، مریم نواز ہو، کیپٹن صفدر ہو، یوسف رضا گیلانی، سابق صدر آصف علی زرداری، اسحاق ڈار، مفتاح اسماعیل، شاہد خاقان عباسی، راجہ پرویز اشرف سمیت جتنی بھی بڑے بڑے سیاسی جو شخصیات ہیں ان کے کیسز جج بشیر ہی سنتے آئے ہیں۔ تو اس کیس میں بھی جو عمران خان کے خلاف 2 نیب ریفرنسز تھے، اس میں بھی انہوں نے ہی یہ کیس سن رہے تھے، اور روزانہ کی بنیاد پہ اڈیالہ جیل وہ بھی جاتے تھے، لیکن آخر میں ان کی جانب سے ایک درخواست آئی، بظاہر یہ ان کو شاید لگا کہ کیسز میں کچھ نہیں ہے، کوئی دباؤ وغیرہ جو بھی تھا، لیکن جج بشیر کی جو چھٹیوں کی درخواست ہے وہ مسترد کر دی گئی ہے۔ جج بشیر کو کہا گیا کہ آپ اپنے کیسز سن لے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جج بشیر جس طرح روزانہ اڈیالہ جاتے ہیں، جس طرح روزانہ سپیڈی ٹرائل چل رہا ہے، تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ 14 مارچ 2024 سے پہلے نیب کے جو 2 ریفرنسز ہیں اس میں جو کچھ شریک ملزمان ہیں ان کے اثاثے تو منجمد ہو گئے ہیں، لیکن عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی سمیت دیگر جو ملزمان ہیں ان کے خلاف بھی کوئی فیصلہ ضرور متوقع ہے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔